آج انسان پریشان کیوں ہے؟ اسے سکون کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس کو راحت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کو خوشیاں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ اگر ہم سکون چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی پہلے زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کو سکون چاہیے تو ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کو سکون کس طریقے سے ملے گا اور ہمیں سکون کہاں ملے گا۔ آؤ پہلے ہم دنیاوی جگہوں پر چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے سکون تلاش کرتے ہیں۔ ہم پہاڑوں پر جائیں گے، وہاں پر گھومیں گے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے گا۔ میرے دوستو، وہاں پر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کچھ ہی وقت کے لیے آپ کو وہاں پر سکون ملے گا۔ اگر آپ کسی اچھے پارک میں بھی جائیں گے گھومنے کے لیے، تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ ہی وقت کے لیے سکون ملے گا۔ آپ بدیش چلے آؤ، دبئی، سعودی، افریقہ، امریکہ، جاپان، چین، کہیں پر بھی چلے جاؤ گھومنے کے لیے، کتنے دن رہو گے وہاں پر؟ کتنے دن گزارو گے؟ وہاں پر کچھ دنوں کے لیے خوش رہ سکتے ہو، لیکن آنا پھر سے واپس آپ کو اپنے ہی مکان پر، اپنے ہی گھر میں ہے۔ پھر آ کر کے آپ کو وہاں پر ویسی ہی زندگی ہو جائے گی جیسے کہ پہلے گزر رہی تھی۔ اب ہمیں اصلی سکون تلاش کرنا ہے کہ ہمیں سکون کہاں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب ہم اللہ رب العزت کی تو عبادت کر نہیں رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ نہیں رہے ہیں، تو اب ہمیں بتاؤ سکون کہاں سے ملے گا؟ اب ہم کو خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنی روزی کما رہے ہیں، اپنا رزق کما رہے ہیں، ہم کیسا کام کرتے ہیں، کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں یا حلال کام کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر آپ حرام کی کمائی کماتے ہو نا، تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں نا اطمینان، سکون نہیں مل سکتا۔ آپ بے چین ہی رہیں گے، پریشان ہی رہیں گے۔ اگر سکون ملے گا آپ کو کچھ ہی وقت کے لیے ملے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے نا، تو حرام کاموں کو چھوڑو، حلال کاموں کی طرف آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تو ماہ رمضان چل رہا ہے، اس میں جتنی ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرو، روزے رکھو۔ میرے دوستو، جس طریقے سے آپ ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ غیر رمضان میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں اتنا سکون کیوں ملتا ہے، راحت کیوں ملتی ہے؟ ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کی ہوگی کہ آپ ماہ رمضان کے علاوہ ایسی غذائیں نہیں کھاتے ہوں گے جیسے کہ آپ ماہ رمضان میں کھاتے ہیں۔ ایک ٹائم میں دو طریقے کے کھانے بنتے ہیں، سبزیاں بنتی ہیں، کئی طریقے کے فروٹ بھی آتے ہیں، اور غیر رمضان آتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے آتا ہے میرے دوستو، ماہ رمضان میں ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب رمضان میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں سکون چاہیے تو اللہ رب العزت کی ہمیں عبادت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو سکون چاہیے اپنی زندگی میں، تو حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اچھے کاموں کی طرف آنا پڑے گا، حلال کام آپ سبھی کو کرنے ہوں گے، تبھی آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، آرام ملے گا۔ آپ نے غور کیا جب آپ کبھی نماز پڑھتے ہو تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے؟ اگر اطمینان کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھو گے نا، تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ سکون ملے گا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتے ہیں، ان کو نیند کے جھوٹے آتے ہیں۔ اور اگر آپ دنیاوی محفل میں جائیں، فلم دیکھنے جائیں یا کوئی ایسی ویسی محفل میں جائیں، تو وہاں پر میں مانتا ہوں کہ آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میرے دوستو، اگر آپ کو کانٹوں پر لٹایا جائے تو کیا آپ کو وہاں پر سکون ملے گا؟ نہیں۔ اگر آپ کو وہیں پھولوں پر، مخملی گدوں پر لٹایا جائے تو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے دنیاوی جو محفل ہوتی ہیں نا، وہ سکون کے لائق نہیں ہوتی ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی محفلیں ہوتی ہیں،
جس میں کہ بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ، جیسے کہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہم کو پیٹ دیا ہے نا تو اس میں ہمیں کھانا بھی ہے، جب ہم کو کھانا ہے تو ہمیں پھر کمانا بھی ہے۔ اب ہم کو جب کمانا ہے تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کس طریقے سے کمانا ہے۔ اب ہم کو حرام کاموں سے نہیں کمانا ہے، حرام کام کر کے اپنا رزق ہم کو نہیں کمانا ہے، ہم کو حلال طریقے سے اپنی روزی کو کمانا ہے۔ الحمدللہ جب آپ حلال طریقے سے اپنا کاروبار کریں گے، رزق اپنا کمائیں گے، روزی کمائیں گے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کی زندگی بہتر بھی ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی، خوشحالی بھی آئیں گی۔ اور ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ ماہ رمضان چل رہا ہے، جتنا ہو سکے اس ماہ رمضان میں اپنے رب کی عبادت کریں، روزے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا۔